میرے بھائی، تیسری وہ چیز جس کو آپ دعا میں وسیلہ اور واسطہ بنا سکتے ہیں وہ کسی نیک آدمی کی دعا. نیک آدمی کی میرے بھائی کیا؟ دعا. پہلا وسیلہ واسطہ کیا تھا؟ یاد کر لیں، اللہ کے نام اور اللہ کی صفات. دوسرے نمبر پہ اپنا نیک عمل، اور تیسرے نمبر پہ نیک موجود زندہ آدمی کی دعا. نیک موجود زندہ آدمی کی دعا. نیکی کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ نے تو ہمیں نہیں بتایا، ہم کس سے دعا کروائیں؟ اب اللہ نے تو ہمیں نہیں بتایا کہ یہ نیک ہے کہ نہیں، یہ ولی ہے کہ نہیں. جی شبدوں سے پتا چلے گا. جو غیبی باتیں بتانے کا دعویٰ کرے اس کو ولی مانیں گے؟ یہ معیار آپ کے ہاں نہیں میرے بھائی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی بڑے متقی ہوتے ہیں، بڑے پرہیزگار ہوتے ہیں، گناہوں سے دور رہنے والے، حرام کاموں سے دور رہنے والے، شراب سے دور رہنے والے، عورتوں سے دور رہنے والے، ہر قسم کے گناہ سے دور رہنے والے، اور ہر قسم کے نیک عمل کرنے والے. یہ نشانیاں بتائی گئی ہیں. پھر بھی ہم مکمل طور پہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ جس کو میں ولی سمجھتا ہوں وہ ولی ہے. پھر بھی ہم یہ کہیں گے کہ ولی لگتا ہے. بظاہر اس کے اعمال نیکوں والے ہیں، بظاہر اس کے اعمال وہ ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے. میرے بھائی، وہ بزرگ جن کی بڑی بڑی قبریں ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، دیگر ممالک میں، کیا گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں؟ جی آپ متردد ہیں، ششوپن کا شکار ہیں. آئیے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، یہ حدیث آپ کو تردد سے نکال دے گی. یہ حدیث آپ کو بتائے گی کہ آپ کسی کے بارے میں ولی ہونے کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نہیں. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے. غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. خیبر مدینہ کے قریب ہے جہاں یہودی رہا کرتے تھے. ان سے جہاد ہو رہا تھا. جہاد میں صحابہ کرام اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لڑ رہے تھے، کافروں سے مقابلہ کر رہے تھے. لیکن ایک آدمی ایسا تھا جس کے جہاد کا طریقہ انوکھا تھا. جس انداز میں کافروں کی گردنیں وہ اتار رہا تھا، جس انداز میں بہادری کے جوہر وہ دکھا رہا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں پہنچ سکا. اس لیے دیگر صحابہ کرام اس کے اوپر رشک کر رہے تھے، پیار بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے. ہر کوئی سوچ رہا تھا جہاد تو اس نے کیا ہے، جہاد کا حق تو اس نے ادا کیا ہے. میرے بھائی، یہ مجاہد کتنا بڑا ولی ہوگا جس کے اوپر صحابہ کرام رشک کر رہے ہیں. صحابہ کرام ولی ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑے ولی اگر کوئی ہیں تو کون ہیں؟ صحابہ کرام. اور جس کے اوپر صحابہ کرام رشک کر رہے ہوں کتنا بڑا ولی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو اس انداز میں رشک کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا کہ یہ آدمی جہنم کی آگ میں جائے گا. دوسروں کے بارے میں ولی ہونے کی گارنٹی دینے والے احباب اور یہ کہنے والے کہ یہ تو پکا ولی ہے، پکا جنتی ہے، بس معاملہ اتنا رہ گیا ہے کہ کیا مجھے جنت میں داخل کرے گا کہ نہیں کرے گا. یہ احباب اس حدیث کو دھیان سے سنیں. آپ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا. صحابہ کرام آپ کے الفاظ سن کے حیران رہ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ اتنا بڑا مجاہد اور صحابی بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ میں جلے گا. ایک آدمی نے کہا میں پیچھا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں بات کیا ہے، چکر کیا ہے. وہ آدمی اس کے پیچھے پیچھے، اور اس مجاہد نے آگے جا کر کیا کیا، اس کو زخم لگے، صبر نہ کر سکا، درد کو برداشت نہ کر سکا، خودکشی کر لی. اب پیچھا کرنے والا صحابی بھاگا بھاگا واپس آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں.
آپ نے کہا میرے صحابی کیا ہوا؟ اس انداز میں آج گواہی کیوں دی جا رہی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا جہنم کی آگ میں جائے گا، ہمیں آپ کی بات سن کے تعجب ہوا تھا، اس نے خودکشی کی ہے اور آپ کی بات صحیح نکلی ہے، وہ جہنم کی آگ میں جا چکا۔ میرے بھائی اب مجھے بتائیں، اب آپ کس کے ولی ہونے کی گارنٹی دیں گے؟ کیا ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر 2 منزلہ محل بنا ہوا ہے؟ کیا ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کا سالانہ عرس ہوتا ہے؟ کیا ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کی قبر کے اوپر چادریں چڑھائی جاتی ہیں؟ کیا ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ اس کی قبر کے پاس بہتی دروازہ ہے؟ نہیں میرے بھائی، کسی کے ولی ہونے کی گارنٹی نہیں دے سکتے سوائے ان کے جن کی گارنٹی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو میرے بھائی اس لیے آپ دعا کس سے کروائیں گے؟ جس کو آپ ولی سمجھتے ہیں، یقینی طور پہ ولی ہے یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ گناہوں سے بچتا ہے، داڑھی پوری رکھی ہوئی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، شراب کے قریب نہیں جاتا، غیر عورت کے قریب نہیں جاتا، نمازیں پابندی سے پڑھتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، توحید کے اوپر ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اتباع کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ میرے بھائی میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ یہاں پہ آپ نے کس کو واسطہ بنایا ہے؟ اس آدمی کو یا اس آدمی کی دعا کو؟ اس آدمی کی دعا کو واسطہ بنایا گیا ہے، اس کی ذات کو نہیں، اس کی ذات کو نہیں۔ آپ اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ اس کا جو تیرے اوپر حق ہے اس کی وجہ سے، اس کے صدقے، اس کے طفیل، نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں اس آدمی سے کہ تم میرے لیے اللہ سے دعا کرو۔ اور یہاں پہ پھر کس کو واسطہ بنایا جا رہا ہے؟ اس نیک آدمی کی دعا کو، اور یہ نیک آدمی موجود ہے، حاضر ہے، زندہ ہے، قبر میں نہیں ہے۔ قبر والے سے نہیں کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، قبر پہ جا کے نہیں کہنا میرے لیے استغفار کرو، قبر پہ جا کے نہیں کہنا ہمارے لیے شفاعت کیجئے گا، کیونکہ قبر والے فوت ہو چکے۔ جی ہاں، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام بھی فوت ہو چکے، اور تو اور سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی موت آ چکی۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انک میت وانہم میتون۔ 23واں سپارہ سورہ زمر اور 4 سپارے میں فرمایا افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو برزخ والی زندگی حاصل ہے، لیکن اس زندگی کا دنیا کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ اس زندگی سے مختلف ہے جو قبر میں جانے سے پہلے ہوتی ہے، اور اس زندگی سے مختلف ہے جو قبروں سے اٹھنے کے بعد ہوگی۔ اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے، غیبی جہان ہے، اس کے بارے میں جتنا بتایا گیا وہ معلوم ہے، اور جو نہیں بتایا گیا ہم نہیں جانتے۔ اس لیے یہ کہنا کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو قبروں میں جو زندگی حاصل ہے وہ دنیا کی طرح ہے، اور نعوذ باللہ قبر میں انہیں بیگمات پیش کی جاتی ہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ میرے بھائی اگر وہ زندگی دنیا والی زندگی ہوتی تو پھر کفن کیوں پہنایا گیا؟ جنازہ کیوں پڑھا گیا؟ قبر میں کیوں اتارا گیا؟ مٹی کیوں ڈالی گئی؟ پتا چلا میرے بھائی کہ جیسا کہ قرآن نے کہہ دیا انک میت، قرآن نے بولا ہے میرے بھائی، اور قرآن نے جو لفظ بول دیا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جذبات میں آ کر، عقیدت میں آ کر، محبت کے نام پہ ان قرآنی آیات کو نہ جھٹلائیں۔ تو اس لیے میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کا وسیلہ آپ اختیار کریں گے، لیکن کس سے دعا کروائیں گے؟ جو موجود ہے، زندہ ہے، اور جس کے بارے میں آپ کو امید ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ آپ اس سے کہیں گے کہ تم میرے لیے دعا کرو۔ اور اس وسیلے واسطے کا ثبوت کیا ہے؟ میرے بھائی قرآن سے بھی ثبوت ملتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثبوت ملتا ہے۔ قرآن میں ہے، فرمایا میرے رب نے واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور مومن عورتوں کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ یہ آیت سورہ محمد میں 26ویں سپارے میں موجود ہے۔ سورہ آل عمران میں آپ سے کہا گیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔
کہ آپ صحابہ اکرام کے لیے دعائے مغفرت کیا کریں، اور آپ دعا کیا کرتے تھے انفرادی طور پہ بھی اور سب لوگوں کے لیے بھی۔ سب لوگوں کے لیے دعا کی مثال وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے۔ اسی مسجد نبی کا واقعہ ہے اور اسی سائڈ کا جس سائڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، ممبر کے اوپر کھڑے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر نہیں۔ فرمایا ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اس سائڈ سے جو ممبر کے سامنے تھی۔ ممبر کے سامنے والی سائڈ کون سی ہوئی؟ یہ ہوئی جو آپ کے پاس ہے اس وقت۔ تو اس سائڈ سے ایک صحابی داخل ہوا، خطبے کے دوران کہنے لگا، یا رسول اللہ ہلکت المواشی وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا، کہ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، سفر کرنا ناممکن ہو گیا ہے، قحط سالی ہے، بھوک سے ہم بھی مر رہے ہیں، ہمارے جانور بھی مر رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ آپ نے ادھر ہی ہاتھ اٹھا دیے، خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہم اسقنا اللہم اغثنا اللہم اسقنا اللہم اغثنا، اے اللہ بارش نازل فرما۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب دعا شروع ہوئی تھی اس سے پہلے آسمان بالکل صاف تھا، آسمان کے اوپر کوئی بادل نہیں تھا، اور جب خطبہ جمعہ کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو شدید بارش ہو رہی تھی، اور بارش پر شروع ہوئی تو 6 دن ہوتی ہی رہی۔ اگلے خطبہ جمعہ میں پھر کوئی آدمی داخل ہوا اسی سائڈ سے اور کہا، اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو گئے، ہمارے مال مویشی تباہ و برباد ہو گئے، سفر کرنا ناممکن ہو گیا، پانی ہی پانی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ یہ بارش روک لے۔ صحابی نے کیا کہا؟ اللہ سے دعا کریں، فادعوا اللہ ان یمسک، کہ اللہ تبارک تعالیٰ بارش روک لے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی روک دیں، آپ مشکل کشا ہیں، آپ حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، نہیں کہا اللہ سے دعا کریں۔ اور زندہ نبی سے کہا ہے، موجود نبی سے کہا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، آپ نے دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ بارش نازل فرما لیکن ہمارے اوپر نہیں، ان کے اوپر جن کو بارش چاہیے، پہاڑوں کے اوپر، ٹیلوں کے اوپر، وادیوں کے اوپر۔ چنانچہ بارش رک گئی۔ میرے بھائی یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دعا کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بارش کی دعا کے موقع پہ خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ میرے وہ بھائی جو یہاں پہ رہتے ہیں یا جو خطبہ جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں یا حاضر ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ امام صاحب خطبے کے آخر میں خطبے کے دوران دعا کرتے ہیں نا، اور آپ لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ایسے ہی۔ میرے بھائی خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھانے منع ہیں، یہ ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیث بتا رہی ہے کہ بارش کی دعا پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اب دونوں حدیثوں پہ آپ کیسے عمل کریں گے کہ عام طور پہ خطبہ جمعہ کے دوران ہاتھ اٹھانے منع ہیں، نہیں اٹھائیں گے، کوئی بھی دعا ہو رہی ہو آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے خطبہ جمعہ کے دوران جو دعا ہو رہی ہو، لیکن خطبہ جمعہ کے دوران جب بارش کی دعا ہوگی تب آپ ہاتھ اٹھائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم نے کیا کہا تھا، کہ قرآن کہتا ہے انک میت، کیا آپ فوت ہو چکے ہیں، اور حدیث بتاتی ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں، تو وہ زندگی برزخ والی زندگی ہے اور یہ موت دنیا والی موت ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ آپ سے دعا کروائی گئی اور آپ نے دعا کی، ایسے ہی تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ آپ سے دعا کروائی گئی اور آپ نے دعا کی، ایسے ہی جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اللہ کے رسول سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس آپ کا خادم ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں۔ آپ نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ، اے اللہ اس کے مال میں اضافہ فرما، اے اللہ اس کی اولاد میں اضافہ فرما۔
لیکن یہ الفاظ ناکافی ہیں میرے بھائی. مال زیادہ ہو فتنے کا باعث بن جائے کیا فائدہ؟ اولاد زیادہ ہو عذاب کا باعث بن جائے کیا فائدہ؟ اس لیے آپ نے بعد میں کہا اللہم بارک لہ فیما آتیتہ، یا اللہ اسے مال دے، اولاد دے، لیکن اس میں برکت ڈال. اولاد ہو خیر والی، مال ہو خیر والا. یہ آپ انفرادی دعا کر رہے ہیں. اور ایسے ہی میرے بھائی جب آپ نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو عکاشہ بن محصن نے کھڑے ہو کے کہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے تیرا نام میں نے لکھ لیا ہے تو ان میں سے ہوگا. کیوں میرے بھائی؟ مشکل کشا ہوتے، حاجت روا ہوتے، غوث اعظم ہوتے، مالک ہوتے تو کہتے ہاں بھائی تمہارا نام میں نے لکھ لیا ہے تم ان میں سے ہوگے. فرمایا نہیں، کہا اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ عکاشہ کو ان 70,000 افراد میں سے کر دے. دعا کی آپ نے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام دعا کے لیے آپ سے رابطہ قائم کیا کرتے تھے. لیکن میرے بھائی فوت ہونے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہا؟ نہیں رہا. فوت ہونے کے بعد کسی صحیح سند سے آپ کو ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ کوئی صحابی آپ کی قبر پہ آئے ہوں اور آپ سے کہا ہو ہمارے لیے دعا کریں. بیٹا مانگنا تو دور کی بات ہے، رزق مانگنا تو دور کی بات ہے، یہ کہا ہو کہ آپ اللہ سے لے کر دیں، ایسا کبھی کوئی واقعہ نہیں ہوا. کیونکہ جانتے تھے کہ آپ فوت ہو چکے ہیں، جانتے تھے کہ آپ نے کہا ہے کہ سلام بھی تمہارا مجھ تک پہنچتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے پہنچتا ہے. اس لیے بخاری شریف کی حدیث ہے جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں جب بارش کی ضرورت پڑی تو صحابہ کرام کو لے کر، آپ کے چچا کو لے کر آپ کی قبر پہ آئے یا میدان میں گئے؟ میدان میں گئے. اگر آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ سے یہ مطالبہ کرنا درست ہوتا کہ آپ دعا کریں، بارش لے کر دیں، معافی لے کر دیں، تو صحابہ کرام قبر پہ آتے، لیکن وہ قبر پہ نہیں آئے بلکہ سارے کے سارے میدان میں گئے. اور وہاں پہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے دعا کی اور اللہ نے بارش برسائی. تو اس لیے میرے بھائی آپ سسم کے فوت ہو جانے کے بعد اب جس کو آپ نیک سمجھتے ہیں آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ میرے لیے دعا کریں. شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو، زندہ ہو.